السلام علیکم، میں احمد خالد لایا ہوں عوام کا پاکستان خالد محمود خان کے ساتھ۔ آئیے کچھ بات کریں۔ سر، کاف لیگ اور مسلم لیگ نون کا اتحادی پس منظر کیا ہے؟ اصل میں مسلم لیگ ایک جماعت تھی قائد اعظم کی، پاکستان مسلم لیگ، اور اس میں پاکستان کے نظریہ پر کام کیا اور پاکستان معرض وجود میں آیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر سیاسی جماعتوں میں سب سے پہلے مسلم لیگ ہی میں ایک دھڑا پیدا ہو گیا۔ دھڑے سے مراد ہوتا ہے کہ ایک حصہ پیدا ہو گیا۔ یہ حصے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک جماعت میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، تو کچھ مل گئے، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ احمد خالد اور مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کوئی اور، مسلم لیگ حقیقی، اور اس طرح کے نام ڈال کے مختلف۔ مسلم لیگ نام اس لیے ساتھ رہتا ہے کہ وہ ایک مقبول جماعت رہ چکی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ منسوب رہیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی دوسروں سے علیحدہ پہچان بھی بتانا پڑتی ہے، تو اس لیے نواز شریف صاحب کے نام سے جو جماعت علیحدہ ہوئی اس کا نام مسلم لیگ نون یا PMLN، پاکستان مسلم لیگ نواز یا نواز گروپ کا اس کو نام دیا۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے پس منظر کا، وہ پس منظر تو یہی ہے کہ کاف لیگ اس وقت نہیں تھی موجود۔ کاف لیگ کے جو صدر تھے، جو چیف تھے، بعد میں یہ جنرل مشرف کے دور میں چودھری شجاعت حسین صاحب، ان کا خاندان جن میں چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کے بھائی اور ان کے بچے شامل ہو گئے، یہ سب مسلم لیگ نون کے بہت شاندار اچھے ورکر تھے اور ان کی بڑی عزت کی جاتی۔ چودھری خاندان کے متعلق یاد رکھیں، ان میں ایک خاص قسم کی عوامی دانائی پائی جاتی ہے، خاص رواداری ہے ان کے اندر، وفاداری ہے لوگوں کے لیے، اور لوگ جب ان سے وہ برتاؤ کرتے ہیں لوگوں سے، تو لوگ ان سے پیار کرنے لگتے ہیں، عزت کرنے لگتے ہیں۔ متنازع باتیں ان کے متعلق بھی مشہور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں سیاستدانوں سے مختلف ہیں، بلکہ جس طرح کے الزامات دوسروں پہ، نواز شریف صاحب پہ، آصف علی زرداری صاحب پہ اور دیگر لوگوں پہ لگتے ہیں، ان پہ بھی لگتے رہے، مگر یہ مسلم لیگ کا حصہ تھے اور بہت پاورفل حصہ تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ کی ایک خاص طاقت، اور اس وقت تک مسلم لیگ کو آسانی سے کوئی دوسری جماعت شکست بھی نہیں دے سکتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے لیے مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنا یا ان سے جیت جانا ایک مشکل کام، لیکن یہ ان کا حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں چونکہ جمہوری جماعتیں نہیں ہیں، یہ پاکستان میں جو سیاست کرتی ہیں، میں ان کو خاندانی وراثتیں، خاندانی سیاستیں، ڈائنیسٹک ڈیموکریسیز کہتا ہوں، ڈائنیسٹک پولیٹیکل پارٹیز کہتا ہوں، جن میں ابا کا، بھائی کا، بیٹوں کا، بہنوں کا حصہ ہوتا ہے اور وہ اپنا اپنا سیاسی حصہ حاصل کرتے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے، پھر وہ خاندانی بنیادوں پر فوائد ہوتے ہیں، انہی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ سیاست کا مقصد تو جب آپ مرکز میں اور صوبائی سیاست میں پارلیمان میں آتے ہیں، تو اس میں سیاست کی تشریح جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو عوام کی رائے لے کر آئے ہیں، تو عوام کے مسائل کو بھی سمجھ کر آئے ہیں، ان مسائل کو آپ کو حل کرنا ہے۔ آپ عوام کی رائے کی طاقت سے پارلیمان کے لیڈر منتخب ہو گئے ہیں، ممبر منتخب ہو گئے ہیں، کسی نشست پہ کامیابی حاصل کر لی ہے، تو عوام کی ترقی کے لیے کام بھی کریں گے، عوام کے جو خوشیاں ہیں وہ حاصل کرنے کی، جیت لینے کی کوشش کریں گے اور عوام کو پہنچانے کی۔ یہ آئیڈیل بات ہے، یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ پریکٹیکل سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے۔ جب آ جاتے ہیں تو ووٹ والوں کو بھول جاتے ہیں، نہ کوئی جا کے ووٹ والوں کو پوچھتا ہے، نہ کوئی ان کی ضرورت محسوس کرتا ہے، بلکہ ووٹ دینے والا تو بہت ہی بے وقت قسم کی ایک پہچان ہوتی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ چودھری صاحبان جو تھے بیسیکلی ان کے ساتھ حصہ دار تھے اور بہت طاقتور اور بہت ان کے وفادار ان کے ساتھی ہوتے تھے۔ اچھا، تو کیا کاف لیگ اور مسلم لیگ نون کے اتحاد میں باہم اعتماد ہی ہوگا یا نہیں؟ اس میں آپ کے سوال میں جو باہمی اتحاد ہے، یہ لفظ بڑا معنی خیز ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب تک مسلم لیگ نون میں کوئی بھی مسلم لیگ نون میں نواز شریف یا میاں شریف کے خاندان کے علاوہ حکمرانی کے سنگاسن پہ جا کر براجمان نہیں ہو سکا آج تک، یہ ایک لوگوں کے اندر ہی اندر ایک جلن رہتی ہے، ایک تکلیف رہتی ہے، ایک پریشانی رہتی ہے کہ صرف شریف خاندان ہی کے لوگ مسلم لیگ نون کے رہبر اور رہنما ہیں، وہی جو ہیں وہ ملک کے بھی سربراہ ہیں، اور باقی سب جو سب ان کے کارکن ہیں، ان کے مزدور ہیں، کام کرنے والے ہیں، ٹینٹ لگانے والے ہیں، لیکن وہ بھی بڑے اپنا خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زیادہ امیر دولت مند نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک فرق ہوتا ہے ایسی جماعتوں میں جو خاندانی وراثتیں ہوتی ہیں، وہ
اپنے خاندان کے لوگوں کے علاوہ جو دوسرے کارکن ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو دوسرے قائدین کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو وہ مایوس ہونے لگ جاتے. لیکن چونکہ اس جماعت سے باہر ان کا کوئی آپشن نہیں ہوتا، کوئی ان کے لیے امکان اچھا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور وہ ایسے ہی سمجھیں کہ جو اس جماعت کے وارث ہوتے ہیں یا خاندانی وراثت کی اہلیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، حق بنا لیتے ہیں، ان کے تسلط میں اور استحصال میں اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں. لیکن جو ہی ان کو کوئی موقع ملتا ہے اس جماعت کے نکل کر کسی جگہ اور جماعت میں اچھا موقع ملتا ہے تو فوری طور پر وہ حاصل کر لیتے. ہوا یہ کہ جب جنرل مشرف اور نواز شریف کا واقعہ ہوا تو یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے تاریخ میں. ایسا واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک ملک کا جنرل ہے، سربراہ ہے، فوج کا سربراہ ہے، لاکھ شکایتیں بھی ہوں آپ سے، ایک انسان کی زندگی ہے، وہ ہوائی جہاز میں ایک ملک سے واپس اپنے وطن آ رہا ہے، اس کے ہوائی جہاز کا راستہ بدل دیا گیا اور کوشش کی گئی کہ وہ ایسا راستہ بدلا جائے کہ وہ جہاز کہیں شاید ایسا بھی ہو سکے کہ پیٹرول ختم ہو جائے اس کا اور وہ گر جائے اور کریش ہو جائے یا نہیں ہوگی. یہ بات تو کسی بھی طرح سے نیک نیتی اس عمل میں شامل نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے کہ نواز شریف نے اس کے جہاز کو نہیں روکا تھا. میں بھی کہہ دوں گا کہ میں نے وہ جہاز روکا ہوا نہیں دیکھا، ہوا میں کھڑا ہوا نہیں دیکھا. مگر میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ادھر یہ جہاز کی کہانی چل رہی تھی اور دوسری طرف جنرل ضیاء الدین کو جو ہے پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا. جنرل ضیاء الدین بٹ جو ہے اس کو جو انہوں نے اعزاز لگائے چیف آف اسٹاف کے، وہ راولپنڈی کے کسی بازار سے کھلونوں والے جو ہوتے ہیں ان سے لے کر وہ لگائے گئے، جس کو جعلی یا بچوں کے کھیلنے کے جو نشانات ہوتے ہیں فوجی بننے کے، اسکولوں میں بچوں کو بناتے ہیں، اسکاؤٹس کو بناتے ہیں، وہ لگا کے اس کو جنرل کے حساب کے وہ لگا کے اس کو پیش کیا گیا. اگر وہ جنرل ضیاء الدین والا واقعہ ہوا ہے تو پھر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مشرف کے جہاز کے اغوا کا واقعہ بھی ہوا ہے. تو یہ وہ بات تھی جہاں پر بات بدلی. جو ہی مشرف کو جنرل عثمانی نے ریسکیو کیا اور وہ زندہ سلامت کراچی کی ایئرپورٹ پہ اتر آیا، جنرل عثمانی وہاں دستے لے کے پہنچ گیا تھا اور وہ مشرف کو اس نے بچا لیا. تو ظاہر بات ہے جب ایک جرنیل پر اس طرح کی واردات کی جاتی ہے تو فوج کا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے دنیا میں، وہ جسٹیفائڈ نہ بھی ہو، اس کا جواز نہ بھی ہو، انصاف پر مبنی نہ ہو، پھر بھی ان کے پاس اختیار تو ہوتا ہے کہ اس طرح کی حرکت ہو تو اس کا حساب کتاب ہے. تو نواز شریف کو پکڑ لیا گیا، قید کر دیا گیا، حکومت ختم کر دی گئی. جو ہی یہ کام کیا گیا تو اس کے بعد مشرف کو مشیروں نے بتایا کہ آپ سیاسی حکومت بنا لیں. اس نے ایک LFO بھی ایشو کیا، لیگل فریم ورک آرڈر. یہ لیگل فریم ورک آرڈر بیسیکلی جب آئین کو پامال کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی انتظامی قسم کا قانون بنا دیا جاتا ہے جھوٹ موٹ کا، اس کو لیگل فریم ورک. پاکستان میں متعدد بار اس طرح کے آرڈر ہونے کی مثالیں ملتی ہیں. تو یہ جو چودھری برادران ہیں، کاف لیگ جن کو کہا جاتا، تو مشرف جن کو چاہتا تھا جماعت بنانا تو اس کے پاس بہترین آپشن یہ تھا کہ نواز شریف کے پاس ایسے لوگ جو کبھی اقتدار میں نہیں آئے اور اندر ہی اندر اذیت میں مبتلا رہتے ہیں، ان کو اس نے بلایا تو چودھری شجاعت صاحب اور یہ لوگ فوری طور پہ ان کی جماعت میں شامل ہو گئے. یہ کاف لیگ سیاسی جماعت حکومت کی بنائی ہوئی ایک جماعت تھی اور انہوں نے جنرل مشرف کی قیادت میں اور جنرل مشرف کی زور پر اور سرپرستی کے نتیجہ میں الیکشن بھی جھوٹ موٹ کا کر کے جیت ویت لیا اور حکومت بھی بنا لی. چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم بھی رہے، چودھری پرویز الہی ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے. مگر یہ وہی مایوس لوگ تھے جو PMLN میں کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ملک کے وزیر اعظم. اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو آپ نے باہمی اعتماد کی بات کی کہ نواز شریف ان پر کیا اعتماد کرتا اور یہ نواز شریف پہ کیا اعتماد کرتا. یعنی نواز شریف کبھی ان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا تھا. یہ ان کی بے اعتمادی تھی. نواز شریف کی بے اعتمادی یہ تھی کہ مشرف نے اس کو معزول کیا تھا اور اس کے خلاف جو ہے تختہ الٹ دیا تھا اس کی حکومت کا، اور چودھریوں نے اس کی حکومت میں شمولیت اختیار کی، اس کی سیاسی جماعت کی رہنمائی اختیار کی اور ایک پردہ قسم کی چیز یا ایک بہانہ قسم کی ایک جماعت بنا کر وہ حکومت بنی اور وہ طویل عرصہ چلتی رہے گی. تو یہ دونوں رشتے یعنی نواز شریف کا چودھریوں کے ساتھ اور چودھریوں کا نواز شریف کے ساتھ، جس کو بعد میں PMLQ PML نون اور کاف لیگ یعنی قائد اعظم لیگ بنا دیا گیا، بنیادی طور پہ یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے. اب یہ ہوا ہے کہ نواز شریف نے کوشش کی ہے کہ چودھریوں کے ساتھ اتفاق ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت تو
नवाज शरीफ की गई और हुकूमत तो चौधरियों को मिल गई। गुजरात के चौधरी कहलाते हैं ये चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही और उनके ख़ानदान के लोग, वो हुकूमत उनके पास चली गई और मुशर्रफ सदर पाकिस्तान एक तवील अरसे तक जो है वो रहे। तो ये सूरत हाल उनके आपस में ऐसा एक रिश्ता था जो नाकाबिले माफ़ी किस्म की चीज़ थी। और इंसानों के ज़हन में आम तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि लोग इस तरह की नफ़रत को भूल जाएं, मगर बहुत कम होता है कि इस तरह के वाक़यात हों और लोग उनको भूल जाएं। अच्छा सर, इत्तेहाद के आम इंतखाबात पर क्या असरात मुरतब होंगे? आपके सवाल के जवाब देने के लिए दो हिस्सों में बात करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इत्तेहादों की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जो जमातें इलेक्शन लड़ती हैं उनके पास अक्सरियत नहीं होती। जब अक्सरियत नहीं होती तो हुकूमत भी नहीं बना सकती। तो अक्सरियत बनाने के लिए और हुकूमत हासिल करने के लिए वो दूसरी जमातों से इत्तेहाद कर लेते हैं। वो उनको वोट देते हैं तो कामयाब हो जाते हैं और हुकूमत बनाकर अपने फैसले करने लग जाते हैं। ये तो वो बात है जो इत्तेहाद होने की वजह होती है। मगर पसे पर्दा एक सबब ये भी होता है कि इत्तेहाद करने वाली आम तौर पर छोटी छोटी जमातें होती हैं या आज़ाद उम्मीदवार होते हैं जो बड़ी जमातों का हिस्सा नहीं होते, और जब बड़ी जमातें उनको अपने साथ अक्सरियत हासिल करने के लिए मिलाती हैं तो वो अपने अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने मतालबात पेश करते हैं। और जैसे गुज़श्ता शहबाज शरीफ के दौर में अचानक आटे की कीमत बढ़ गई थी, उसकी वजह ये थी कि जिन लोगों ने शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के लिए वोट दिए थे उनको एक तरह से रियायत दे दी गई, या रियायत उन्होंने हासिल कर ली ज़बरदस्त कि आटे की जितनी कमी पैदा करना चाहें कर लें, जितनी कीमत बढ़ाना चाहें वो कर लें। इसी तरह चीनी में भी हुआ, मुर्गी के गोश्त में भी हुआ, मुर्गी के अंडे में भी हुआ, और दीगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये हुआ। तो वो सियासी जमातें जो लोगों छोटी जमातों का इत्तेहाद करके हुकूमत बनाती हैं वो बुनियादी तौर पर कमज़ोर होती हैं और कोई बड़ा फ़ैसला करने में नाकाम रहती हैं। और एक बड़ा नुकसान ये होता है कि छोटी जमातें उनका इस्तेसाल करती हैं, और जब ये इस्तेसाल होता है तो ये उस मुल्क के अवाम का इस्तेसाल होता है, उस मुल्क का इस्तेसाल होता है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूँ ही देखते रहिए अवाम का पाकिस्तान। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।